رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض فويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله فيبغون عوجا أولئك في ضلال بعيد. یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور اس کا آغاز سورۃ فاتحہ سے ہوا ہے، جس کو ہم ام الکتاب کا نام دیتے ہیں۔ بے شمار نام ہے اس کے، ہر نام اس کے کسی نہ کسی پہلو کی طرف اشارہ کر، لیکن بنیادی نام ہے۔ کہتے ہیں جڑ کو، اب ظاہر ہے ہر چیز جڑ سے ہی نکلتی ہے، کوئی چیز، کوئی درخت ہے، کوئی پودا ہے، وہ جڑ کے بغیر تو نہیں ہے۔ تو یہ ام الکتاب ہے اس لیے کہ سب سے پہلے اس میں جو بنیاد ہے دین کی وہ توحید ہے، تو سب سے پہلے فاتحہ میں توحید بیان کی گئی ہے، توحید کے دلائل دیے گئے ہیں کہ بھئی وہ جو ہے رب العالمین ہے اور وہ کی یہ صفات ہے۔ اس کے بعد پھر رسالت کو بیان کیا گیا ہے، اس لیے کہ رسالت ہی اصل چیز ہے۔ پیغمبر اسی لیے آئے ہیں، اللہ نے دین و شریعت اسی لیے شروع کی ہے تاکہ ہم اس کی پیروی کر سکیں۔ اور پھر آخر میں بتایا ہے کہ کون سے لوگ ہیں جو اس راہ راست پہ چلنے والے اور کون سے لوگ ہیں جو اس راہ پہ چل نہیں سکتے، اور ان کی بنیادی طور پر دو قسمیں بتائی ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو ہٹ دھرمی کا اور اناد کا، ضد کا شکار ہے، جان سے بوجھ کے نہیں مانتے جس طرح یہودی ہیں، اور یعرفونہ کما یعرفون آباءہم، وہ پوری طرح اپنے آپ کو جانتے تھے جس طرح انسان اپنے بیٹوں کو نہیں بھول سکتا، کہیں بھی کھڑا ہو تو اسے پتہ چلے۔ تو لیکن دوسری پارٹی کیا ہے، وہ ہے جو غافل تھے، بے خبر تھے، وہ بے خبری کی وجہ سے مارے گئے، ان جو ہے وہ عیسائی ہیں، ان کو والدین سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو یہ جو ہے گویا کہ فاتحہ کیا ہے، اس کا نام فاتحہ اس لیے بھی ہے کہ فاتحہ کا معنی ہے کھولنا، اس طرح ہے کہ جو ہے وہ جو ہے کیا تم بما فتح اللہ علیکم، بھائی اے یہودیوں، تم نبی تم تو خود ہی بتاتے ہو بما فتح اللہ علیکم، جو اللہ نے تمہیں ہی بتایا ہے، اور ان جو ہے مشرکین مکہ کو تو نہیں پتا، جو ہے تم خود ہی اپنے خلاف دلیل پیش کر رہے ہو، تو قیامت کے دن پیغمبر یہ کہے گا۔ تو یہ قرآن حکیم کیا ہے، یہ میں قرآن حکیم سے باہر نہیں جاؤں گا، کیوں؟ قرآن حکیم نے اپنے بارے میں اتنی آیات پیش کری ہیں کہ میں اگر ان کو جو تھوڑا تھوڑا بھی میں نہ کروں تو ساری رات کو ہو سکے، لیکن میں نے اصطلاح سے بات شروع کرنی ہے، اس لیے کہ قرآن حکیم نے جس طرح میں نے بتایا بھی فاتحہ ہے، فاتحہ کے بعد پہلی سورت جو ہے وہ سورہ بقرہ ہے، کیونکہ اس میں بقرہ کا تذکرہ ہے، اس لیے اس کا نام بقرہ رکھا جو ہے وہ گیا ہے۔ اور سب سے لمبی صورت یہ قرآن مجید کی سب صورتوں سے لمبی صورت بقرہ ہے، اور یہ 10 سال میں جو ہے تقریباً پوری ہوئی ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ آخری آیت بھی اسی کی ہے جو قرآن حکیم کے
جو ہے سورۃ بقرہ کے آخری سورہ کے جو ہے پہلے جو ہے وہ آیت ہے۔ تو بہرحال ہم شروع سے شروع کرتے ہیں تو جتنی ایتیں جو ہیں وہ ہو جائیں گی ان سے ہم بات ختم کریں گے۔ تو پہلی بات کیا ہے؟ قرآن الف لام را، یہ کتاب لا ریب فیہ۔ تو ابتدائی کیا ہے؟ پہلے پھر اس نے بتا دیا کہ یہ کیا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں ہے، شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے، کیونکہ دوسرے تنزیل من الرحمن الرحیم، تنزیل من رب العالمین، تنزیل حکیم حمید، تو وہ بھی مختلف جو ہے اللہ کی صفات بیان کی گئی ہیں تاکہ اس سے مختلف صفات کی طرف اشارہ ہو جائے کہ صرف ساری صفات کا یہ منبع ہے برکت۔ لیکن قرآن حکیم نے پہلے سب یہ بتایا ہے اپنے بارے میں کہ میں کہاں سے آیا، میرا مقصد کیا ہے، منبع کیا ہے، مقصد کیا ہے۔ إِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ۔ یہ کیا ہے انہو، واقع یہ ہے، حقیقت یہ ہے، ان تنزیل رب العالمین، یہ کائنات کا جو رب ہے، رب کے بنیادی طور پر ہم تین معنی کرتے ہیں۔ رب وہ ہے جو خالق ہے، جس نے پوری کائنات کو پیدا کی۔ دوسرا وہ مدبر ہے، اس کائنات کو پیدا کرنے کے بعد وہ الگ تھلگ نہیں بیٹھ گیا، وہ اس کائنات کو خود چلا رہا ہے اور اس میں کوئی اس کا شریک نہیں تھے۔ اور تیسرا جو اس کا معنی ہے وہ مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، ہر انسان ہر زندہ چیز کی غیر زندہ چیز کی بھی وہ ضرورت کو پوری کرتا ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کی وہ ضرورت پوری نہ کرتا ہو۔ تو آغاز اس سے ہوا اور اس میں جس طرح بھی اشارہ ہے اللہ رحمان رحیم، دو صفات بیان کی ہے، اس لیے کہ رحمان فعلان کا وزن ہے جو کثرت پہ دلالت ہے، جوڑ پہ۔ اللہ کی رحمت کی کثرت اتنی ہے کہ انسان اس کا تصور ہی نہیں کرتا تھا۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 100 جو ہے 9 کی رحمت ہے اور ان میں سے پوری جتنے بھی جاندار ہیں ان کو ایک حصہ ملا 99 سے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ اب سمجھ لیں کہ جب جس کے پاس 99 سے ان کی رحمت کا کوئی ٹھکانا ہو سکتا ہے، اور جو ہے تو اس لیے آپ فرمایا کہ وہ جو ہے جانور جو اپنے بچے میں پیدا رہتا ہوا ہاتھ پائے اٹھا لیتا ہے، یہ اللہ کے دل میں رحمت رکھتی ہے۔ تو رحمان بھی ہے، رحیم، رحیم ہم کہتے ہیں یہ فرید کا صرف مشبہ کا ذریعہ ہے جس میں ہمیشہ دوام ہے، صرف کثرت ہی نہیں ہے کہ جو ہے کثرت جو ہے رحمت کے بندے کی وجہ سے نے دنیا کو پیدا بتا دیا اس کے بعد بھول گیا، نہیں، رحیم بھی ہے، اس کی رحمت ہمیشہ ہے، دائمی ہے، کبھی بھی اس میں فرق نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری بات الف لام میم میں ہے کہ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے، الف لام میم کا کوئی معنی صحیح طور پر جان نہیں سکتا، اگرچہ معنی کیے ہیں، کسی نے کچھ کیا اور معنی میں اختلاف ہے، لیکن صحیح معنی کیا ہے، اس کا حقیقی معنی کیا ہے، کوئی بھی نہیں جان سکتا۔ اللہ نے جب اس طرح سے اشارہ کیا بھائی تم جو ہے کہتے ہو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، تو یہ الف لام میم انہیں حروف تحقیق سے جو ہے یہ کلام بنا ہے، جو اگر اس کا کلام ہے تو جو باتوں میں صورت آگے آئے بھائی ایک صورت ہی اس جیسی پیش کرو، بات یا دو بات میں آیتیں، سورت سور میں فارغ سے آیتیں کہ کوئی ایک آیت ہی اس جیسی جو ہے وہ لے آؤ، کہ اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں دین لفظ پڑھنے کا کیا فائدہ، جو ہے جب معنی آنا ہے مطلب نہ، وہ الگ مسئلہ کہ اصل دین کیا ہے، معنی اور مطلب ہے، لیکن جو ہے یہ الف لام میم میں اشارہ ہے کہ صرف قرآن میم کے الفاظ بھی پڑھیں تو یہ بھی کیا ہے، یہ بھی خیر کا باعث ہے، یہ بھی اجر اور ثواب کا باعث ہے۔ اسی لیے یہ کہنا کہ جب معنی نہیں آتا یہ الگ ہے کہ صحابہ کرام عبد الرحمن سلمی جو ہے رحمہ اللہ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ حضرت عثمان کے شاگرد ہیں، حضرت علی کے شاگرد ہیں اور وہی کے صاحب کے شاگرد ہیں کہ جو ہے وہ بتاتے ہیں ہمیں تعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا، تعلمنا القرآن، پہلے ہم نے قرات سیکھی ہے، تو تعلم قرآن کیا ہے، قرات ہے، یہ مصدر ہے، قرآن سیکھا ہے، پڑھنا سیکھا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے جبریل کو سنایا، پہلی بات کیا ہے
قرآن حکیم کیا ہے؟ اللہ نے جبریل کو پڑھ کر سنایا ہے، اور جبریل نے پڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے سنایا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سنایا ہے، اور صحابہ کے اگر تابع سما اب ہم تک کرتے ہیں اور ہمارے گناہ کرام اس کا لحاظ رکھتے ہیں، اللہ سب کی محنتوں کو قبول کرے۔ اسی طرح پڑھا جائے جس طرح جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا جو ہے، اس میں اسی لیے ہم جو ہے آگے ہے جاری ہے، اس میں مزید وضاحت کروں گا۔ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں شک کیسے ہو سکتا ہے، شبہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کا علم جو ہے وہ ازلی ہے، اولی ہے، یعنی اس وقت سے ہے جس وقت کا ہم تعین نہیں کر سکتے، اور اس وقت تک رہے گا جب تک جو ہے یہ کیا ہے جنت دوزخ قائم ہے۔ اس لیے ہمارا موقف یہ ہے کہ جنت اور دوزخ دائمی ہے۔ وہ موقف صحیح نہیں ہے کہ ایک وقت آئے گا جنت بھی ختم ہو جائے گی، دوزخ بھی ختم ہو جائے گی، یا کچھ کہتے ہیں جنت تو رہے گی دوزخ ختم ہو جائے گی، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، تو یہ دونوں حصے ہیں، جو جنت میں ہے جو جنت میں ہے، جو دوزخ میں ہے دوزخ میں ہے۔ لیکن یہ بھی عجیب اللہ کا فلسفہ ہے کہ دونوں جگہ جنت میں بھی جو ہے دونوں جو ہے کافروں کی جگہ بھی ہے اور مسلمانوں کی بھی جگہ ہے، اور وہ جنت میں جب کافروں کی جگہ وہ جنتیوں کی مل جائے گی، اور دوزخ میں جو جنتیوں کی جگہ ہے وہ کافروں کو مل جائے گی۔ تو یہ مختلف اتفاق ہیں کہ لا ریب فیہ۔ آگے تھا ہدی للمتقین، اس سے فائدہ کیوں اٹھا سکتے ہیں؟ ہدایت کے ہم دو معنی کرتے ہیں، ایک تو کہتے ہیں اراد الطریق، راستہ دکھانا۔ یہ اب آپ سے کوئی پوچھتا ہے بھائی میں نے جو ہے مکرم مسجد میں جانا ہے، آپ اس کو جو بتاتے ہیں یہ جائے، تو ضروری نہیں ہے کہ وہ پہنچے، یہ کیا اس کا ہاتھ پکڑ کر آپ اس مسجد میں لے جاتے ہیں، تو یہ کیا ارشاد المطلوب۔ تو قرآن ہدایت ہے، یعنی کیا ہے مسلمان ساری دنیا کے خدا کے ناس سب انسانوں کے لیے ارادے طریقے، سب لوگوں کے انسانیت کے سامنے یہ راستہ بتاتا ہے۔ لیکن جو متقین ہیں، متقین کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ کی حدود کی پابندی کرنے والے، اللہ کی حدود کی پابندی کرنے والے کو جو ہے متقی کہتے ہیں۔ اور اس کی وہ واضح تفصیل ہے کہ حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بھائی بن صاحب سے پوچھا بھائی جو ہے یہ متقی کا جو ہے مفہوم کیا ہے، اللہ کی حدود کی پابندی کا مفہوم کیا ہے؟ تو کہنے لگے کہ یہ اے امیر المومنین کیا آپ ایسے راستہ پہ چلے ہیں جس کے دائیں بائیں بھی کانٹے ہیں اور راستے بھی کانٹے ہیں، ہر طرف کانٹے ہی کانٹے ہیں، تو پھر بسنا کماشن فوق کا حفظ شوق یا حضر عمرہ لاتا کا ننا صحیح رتن پہنا جبارہ میرا دکھاتا ہے۔ بسنا کماشن فوق کا اس زمین پہ جو چلتا ہے والا جہاں جو کانٹے بھری ہے تو وہ دائیں سے بھی جاتا ہے بائیں سے بھی اور پاؤں سے بھی جاتا ہے، تو یہ ہے بسنا کماشن فوق یا حضر لا کرنا صحیح تغیرہ۔ چھوٹوں کو چھوٹا نہ سمجھو، فإن الجبال من الحصى، یہ پہاڑ بھی کیفیتوں سے بنے ہیں، یہ قطرہ مل کر دریا بنتا ہے۔ تو یہ انسان جو چھوٹے گناہ سے بچے گا ظاہر و بڑے گناہ سے پھر اللہ بچے گا، تو جو بڑے گناہ سے نہیں بچا چھوٹوں کی تو کیا پرواہ ہے، تو وہ عادت ہو جائے گی۔ اس لیے فرمایا کہ یہ کیا ہے للمتقین۔ آگے اس کی صفات ہے الذین یؤمنون بالغیب۔ پہلی بات کیا ہے؟ غیب پہ ایمان لاتے ہیں، یؤمنون بالغیب۔ کیوں؟ اللہ کی ذات ہم سے غائب ہے، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے اس کی ذات کی حیثیت کیا ہے، کیفیت کیا ہے۔ پیغمبروں کی طرف جو وحی آتی ہے ہم نہیں جانتے اس کی کیفیت کیا ہے، فرشتوں کی جو شکل و صورت ہم نہیں جانتے۔ تو یہ جتنی بھی وہ بات انتؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والقدر خیر و شر، کسی کی حقیقت کو ہم نہیں جانتے، ایک معنی ہی۔ دوسرا ما یؤمنون بالغیب، وہ جب دوسروں سے چھپے ہوتے ہیں اور پھر بھی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو یہ ہے اصل چیز کہ انسان دوسروں کے سامنے وہ تو بھر جاتا ہے، استاد کے سامنے شاگرد شرارت نہیں کرتے،
لیکن جو ہے آگے پیچھے وہ شرارت کرتے ہیں، سامنے شرارت نہیں کرتے، توحید کھڑی ہو تو آپ شرارت نہیں کرتے. تو فرمایا یہ نہیں یؤمنون بالغیب، وہ غیب میں رہتے ہوئے بھی یقین رکھتے، بھروسہ رکھتے ہیں، کیونکہ ایمان کا اصل معنی کیا ہے؟ کسی پہ اعتماد کرنا، بھروسہ کرنا. جو ہے اللہ اکبر، ان آمن بعضکم بعضا فلیصلح امانتہ، ان آمن بعضکم بعضا، اگر تمہیں ایک دوسرے پہ اعتماد ہے تو پھر یہ جو ہے آمن اہل القری ان یاتیہم باسنا باسا وہم یأمنون، فآمن ان یاتیہم باسنا وہم یأمنون افامنوا مکر اللہ ولا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون. تو بہرحال کہ یہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے صفات. وہ یقیمون الصلاۃ، دوسرا کیا ہے؟ نماز کا وہ اہتمام کرتے، نماز کی وہ پابندی کرتے ہیں، اس لیے کہ نماز ہی بنیاد ہے. ایمان سے پہلی چیز جو پھوٹتی ہے وہ ایمان ہے. اس لیے آپ نے فرمایا بین العبد والکفر ترک الصلاۃ، کہ کفر کی سرحد میں جو چیز لے جاتی ہے، اور دوسرا تو بین الکفر والی جو ہے انسان کو کفر میں ملانے والی وہ چیز کیا ہے؟ نماز ہے. جس نے نماز چھوڑ دی وہ جو ہے وہ گویا کہ کفر کی سرحد میں داخل ہو گیا. اس لیے صحابہ کے نام اس کا جنازہ نہیں پڑھتے. آج تو 95% لوگ بے نماز ہیں. آپ کس کا جنازہ چھوڑیں گے؟ کسی کا باپ نہیں پڑھتا، کسی کا بھائی نہیں پڑھتا، کسی کا بیٹا نہیں پڑھتا، تو پھر وہ مجبور ہے. تو اس لیے سب کا ہی جنازہ پڑھا جاتا ہے. لیکن پہلے ایسے نہیں تھا. اگر ایسے نہ ہو تو وہ آپ نے معروف باتیں سنی ہوگی. حافظ عبداللہ بہادر پوری رحمہ اللہ، ان کا جو ہے اللہ اکبر چچا فوت ہو گیا، وہ نماز نہیں پڑھتا. چچا فوت ہو گیا، نماز نہیں پڑھتا تھا. اب صاحب رحمہ اللہ نے اس کا جنازہ نہیں پڑھا تھا، پڑھنے دیا. صرف یہی نہیں ہے کہ خود نہ پڑھا ہو، باقی ساتھیوں کو بھی پڑھنے نہیں دیا. سارا گاؤں جو ہے وہ نمازی ہو گیا کہ جس نے اپنے چچا کا جنازہ نہیں پڑھا وہ ہمارا جنازہ کیسے پڑھے گا؟ اور اسی موجود میں باہروں کو جا کر جنازہ پڑھا نہیں سکتے. جب تو ہے نا یہ مولانا صاحب جنازہ قاضی صاحب نہ پڑھائیں، یہ مولانا صاحب پڑھا دیں، یہ نہ پڑھائیں، یہ پڑھا دیں. تو ادھر ایسے نہیں تھا. جو ہے جس طرح لطیفہ ہے، مولانا سید حبیب الرحمان رحمہ اللہ نے مجھے بتایا کہ ایک دفعہ ڈپٹی کمشنر جو راولپنڈی کا تھا، اس کے جو ہے بیٹے کی شادی تھی، تو اس نے سیرے پہنے ہوئے تھے. تو میں گیا، میں نے کہا کہ یہ سیرے اتارو جو ہے، تو جو ہے پھر میں نکاح پڑھاؤں گا. لیکن آج پتہ نہیں کیا کچھ پہنا ہوتا ہے. تو بہرحال اس نے کہا سیرے جیسے مولوی اور بتے تو نہیں پڑھاتا تو ہم کسی اور کو پڑھاؤں. کیا بتاؤں، میں بیٹھا ہوں، مجھے پتا چل. وہ انہوں نے سب سے پہلے کیا دیوبندی کو بلایا. جو ہے اس نے دیکھا بھی شاہ صاحب، ان کے شاہ صاحب سے جنازہ جو ہے یہ نکاح بھی نہیں پڑھا. کہتے میں جو میں بھی نہیں پڑھاتا. کہا بھی یہ تو اس نے پھر بریلوی کو بنوایا. جو ہے وہ بریلوی نے شاہ صاحب کو دیکھا بھی شاہ صاحب جو ہے یہ جنازہ نہیں پڑھا رہے ہیں. نے کہا یہ کیا؟ انہوں نے کہا یہ کہتے میں نہیں پڑھاتا. ان کا میں نہیں پڑھاتا. تو مانا کیا ہے؟ وہ اسے ہاتھ باندھے اور تیرے گانے اتارے اور پھر کیا ہے؟ پھر جو ہے اس نے کا نکاح. لیکن آج صورت حال ہے کیا ہے؟ تو بہرحال مسئلہ کیا ہے کہ یہ بڑی ہو. اسی لیے کبھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گورنروں کو یہ بات لکھتے تھے کہ ان من اہم امورکم الصلاۃ، تمہارا بنیادی کام نمازوں کا اہتمام ہے. خود نمازیں پڑھو اور اپنے رعایا کو پڑھاؤ. تو جو اگر آپ دیکھیں ادھر جو ہے کوئی آپ کا جو تھانے دار ہے پتہ ادھر ادھر وہ سارے نمازی بن جائیں گے جو ہے. تو یہ کیا ہے؟ تو اس نے کیا ہے من حافظ وقد حافظ دین، جس نے نماز کو کیا حافظ حافظ علیہا، جس نے یاد رکھا حافظ علیہا، اس نے اس کی محافظت کی، پابندی کی. فقد حافظ دین، اس نے اپنے دین کی حفاظت کی. ومن ضیعہا، جس نے نماز کو ضائع غیر اضیع، باقی معاملہ بلا اولا جو ہے وہ ضائع کرے. کچھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج ہماری صورت حال کیا ہے کہ جو ہے نمازوں کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہے. حالانکہ یہ نماز
تو اتنی اہمیت دی گئی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی نماز جو ہے جب اللہ اکبر معراج میں نمازیں فرض ہوئی ہیں تو یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ 50 نمازیں فرض تھی اور موسیٰ علیہ السلام نے بار بار بھیجا. یہ بھی اللہ کا نظر ہے. اوپر تو یہ ابراہیم تھے تو ابراہیم نے نہیں کہا جو کہ ہم کیا دل لاتے ابھی کو ابراہیم ہم ملنے سے ابراہیمی کے پابند ہیں لیکن ابراہیم نے ان کو نہیں روکا. کیوں؟ اللہ کا اپنا نظر ہے. اس لیے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے تھے وہ رو پڑے. موسیٰ علیہ السلام رو پڑے تو کسی نے کیا بھی موسیٰ یہ رونا کیا؟ تو کہتے ہیں مجھے دہشت آتا ہے کہ یہ میرے بعد جائے گا اور یہ جوان ہے تو میں نے اتنی عمر گزاری ہے تو میرے لوگ چند مسلمان ہوئے چند نے وہ بھی میری بات صحیح نہیں مانتے اور اس کی امت کیا. اسی لیے حضور نے فرمایا کہ پوری امتیں آدم علیہ السلام سے لے کر آخر تک 180 صفحے. اب جسے ہم بیان ہیں کوئی 1 لاکھ کوئی 126,000 کوئی 140 کہتا ہے تو بہرحال یہ کوئی سمجھن تو وہ نہیں ہے لیکن بہرحال معروف ہے کہ 1 لاکھ جو ہے وہ 24 یا 40,000 تھے. تو سب کی کیا ہے امتوں کی تعداد کیا ہے 40 صفحے اور آپ کی امت کی 80 صفحے. تو یہ کیا ہے یہ آپ کا جو ہے یہ انسانوں کے ساتھ جو ہے سلوک ہے. اور پھر اس سے بڑی بات یہ ہے جو نماز کا اہتمام پنجابوں کی سفارت کرتی اور یہ نماز کا اہتمام اور پھر کیا جو ایک نماز کھاتا ہے وہ 10 نماز کھاتا ہے کیونکہ ایک نماز کیا ہے فرمایا کہ لا اللہ لے گیا تبدیلی نہیں ہے پڑھیں گے باقی ثواب یا 50 کا. تو یہ اللہ کا کتنا کرم ہے کہ ہم جو ہے وہ 5 نمازیں پڑھتے ہیں لیکن ثواب اگر 50 کا ثواب ملتا ہے. یہ نہ سمجھے 5 نمازیں پڑھی تو 50 ہوگی لہٰذا ایک ہفتہ چھٹی کا یہ مسئلہ نہیں ہے. اور یہ بھی جو ہے ساتھ رکھیں یہ سارے کس کے لیے ہیں جو نماز روزے کے پابند ہیں. یہ جتنے بھی اگر حدیثوں میں آئے ہیں ایسے نہیں کہ ہر جتنے بھی لا الہ پڑھ لیا اس کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے. یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہیں جو نماز روزے کا اہتمام کرتے ہیں اللہ کے حضور کی پابندی کرتے ہیں. ان کے لیے آپ جو ہے وہ سفارش کریں گے. ظاہر ہے آپ کی سفارش رد نہیں ہو سکتی. 4 دفعہ آپ کا جو ہے وہ سفارش کریں. تو فرمایا کہ وہ مما رزقناہم ينفقون. تو اقامت صلاۃ کیا یہ اللہ سے گویا کہ تعلق صحیح ہے. تو پہلا تعلق کس سے جوڑ صحیح ہونا چاہیے اللہ کے ساتھ. تو جو اللہ اپنا خالق ہے مالک ہے رازق ہے اس کا حق ادا کرتے وہ بندوں کا کیسے ادا کرتے. اس لیے پہلے اللہ کا کرایا گیا پھر وہ مما رزقناہم مما کا سارا نہیں مانگا اور یہ رزق ہم نے دیا. یہ اللہ نے ہاتھ پاؤں کس نے دیا دیر و دماغ کس نے دیا. یہ جو ہے جس یہ زمین کے ہم بیٹھے کس نے پیدا کی اور اس کے اندر کھیتی کون ہوگا ہم نے دیا. یہ نہ سمجھنا کہ یہ تمہارا ہے برابر ہے جو ہمارا رسول آن تم قدرہ ہونا ہوا اپنا ہم بھار گاؤں نشاؤ میں جاننا ہوتا تو پڑھتا ہوں. تو مسئلہ وہ دوسری میں بات ادھر شروع کر رہا تھا کہ پہلے کیا ہے پہلے بتایا کہ کس کے اتارا ہے اللہ نے جو ہے اور کس پہ اتارا ہے پیغمبر پہ. کون لایا ہے جبریل. تو پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھ کر جبریل کو سنایا. جبریل نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آگے جو ہے لوگوں کو سکھایا. تو گویا کہ یہ اب بھارت کیوں بھیجا گیا یہ بھی بتا دی. پہلے کیا ہے لانے والا کون ہے دوسرا کیا ہے جو ہے کس لیے لایا ہے اور یہ بتایا کہ کس کے لیے کامیابی ہے کس کے لیے کامرانی ہے کون ناکام ہوگا. یہ ساری چیزیں قرآن بار بار جو ہے وہ بتا رہا ہے. تو میں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ نماز کا اہتمام کرتے ہیں نماز کا پابندی کرتے ہیں. نماز ویسے پڑھتے ہیں جیسے پڑھنے کا حق ہے کیونکہ اقام الوضو کا میں نے کبھی دیر ہونا اس کو سیدھا کرنا. ایک منع اقام الوضو کا میں نے اس میں جو کری ہے دیر ہے بالکل درست کریں. نماز میں ویسے پڑھتے جیسے پڑھنے کا حق ہے. جیسے آپ نے سلو کما رہے تو مونگی سل لی تو آپ نے 10 نمازیں پڑھائی ہیں
پہلے جو ہے زور سے شروع کیا، اس لیے اس کو صلاۃ اولیٰ کا نام دیا جاتا ہے۔ تو جو ہے اگرچہ آپ راتوں رات واپس آ گئے تھے، لیکن نماز کیونکہ صبح میں سارے لوگ شریک نہیں ہوتے ہیں جو ہے، اور پھر دور بھی ہوتے ہیں، جب اعلان ہو گیا سب کو پتہ چلا تو آپ نے ممبر سے کھڑے ہو کر رکوع بھی آپ نے قیام بھی ممبر پہ کیا، رکوع بھی کیا، رکوع بھی اوپر، جب سجدہ کرنا تو پھر نہیں کیا۔ اس لیے یہ بھی یاد رکھیے، اصل سجدہ ہوئی ہے جو زمین پہ، آج کل کرسیوں کا رواج عام ہو گیا، کرسی سے وہی نماز پڑھ سکتا ہے جو نیچے بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتا۔ جو نیچے بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے وہ کرسی سے پڑھو کی معافی یاد رکھے۔ آج ایسی تماشا بنا، وہ صرف وہ انسان کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے اور سجدہ رکوع میں وہ ذرا فرق کرے گا، لیکن جو زمین پہ بیٹھ سکتا ہے یا بساطات انسان کھڑے ہو سکتے ہیں وہ رکوع میں بیٹھ جاتے ہیں، تو پھر سجدہ میں انہیں کیا ہے، زمین پہ سر رکھنا ہوگا۔ اگر وہ ایسے کر سکتے ہیں لیکن نہیں کرتے تو نماز نہیں ہوتی۔ فرمایا مما رزقنا والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو کچھ آپ کی طرف ہوتا ہے یؤمنون بما انزل الیک، اس لیے کہ آپ کی طرف سے قرآن نہیں اتارا، جو ہے حدیث بھی اتاری ہے کہ ماں جو بھی آپ کی طرف، وہ وہی مطلوب ہو یا غیر مطلوب ہو، اگر سے صحیح معنی تو جو ہے بدلیے جری ہو یا خبی، لیکن ہم مطلوب کا معنی بھی کر لیتے ہیں، اس لیے کہ قرآن سے یہ بھی ثابت ہے جو ہے اللہ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ رَبِّكُمْ، کیا کہا ہے وَاذْكُرْنَ مَا یتلا کرو ماں کی کتاب حکمت، حکمت کیا ہے وہ تو حدیث ہی ہے، تو حکمت کو کیا ہے تلاوت سے تعبیر کیا گیا، لیکن بہرحال وہ تلاوت جو ہے ہم وہ بھی کرتے ہیں، لیکن فرق ہے کہ ہم جب قیام میں ہوتے ہیں تو قرآن ہی پڑھ سکتے ہیں، حدیثوں کی دعائیں نہیں پڑھ سکتے، لیکن رکوع سجود میں ظاہر ہے وہ ہم آہستہ پڑھیے، رکوع میں وہی دعا کرتے ہیں نا جو پیغمبر نے سکھائی ہے، سجدے میں پہلے سجدہ رکوع کے اوپر، لیکن جب قیام ہوتا ہے تو ہم یہ اب اسی سے یہ بھی بات جو ہے معلوم ہوتی کہ قیام وہی ہے جس کے اندر کیا ہے قرات ہے، رکوع کے بعد قرات نہیں ہے، کچھ اس کو بھی کہتے ہیں کہ قیام ہے تو ہاتھ پالنا چاہیے، یہ غلط ہے، وہ قیام نہیں ہے، وہ قومہ ہے، قیام نہیں ہے، اس لیے جو ہے کہ جب ہے تو یہ جو کل فجا ملا ہے، اس طرح جو ہے آج کا کہ ساری ہڈیاں اپنی جگہ آ جائیں، ہڈیاں کیسے واپس آئیں گے، ہاتھ چھوڑیں گے، اگر ہاتھ باندھیں گے تو کیسے ہے، اسی لیے ہمارے محترم اللہ ان کی قدروں کو دور سے بڑے اللہ روکلی رحمت، انہوں نے ارشاد الجزائن کے نام سے رسالہ لکھا جس میں ان لوگوں کے جوابات دیے جو اس سے پیدا اٹھاتے ہیں۔ حالانکہ بخاری کی روایت ہے، یہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ بھائی جو ہے قیام اور جو ہے اللہ اکبر بین السجدتین، اور یہ کیا ہے یہ مد القیام، کہ جو رکوع کے بعد اس کے ساتھ سب برابر ہوتے ہیں۔ اب جو ہے ان میں بھی لمبے لمبے آپ جو ہے لوگ پیار کرتے، جتنا بھی ایک ساتھی بتا رہا تھا یہ حافظ یا میر امدی رحمہ اللہ، اس کے پیچھے ہم نماز پڑھتے 50 تسبیحاں کہہ لیتے جائیں، ہم سب سے بھی نہیں پڑھتے تو یہ کیا ہے، اور اس قدر ان کے اندر کیا ہے نماز کے اندر خشوع تھا، خضوع تھا، اور یہی اصل چیز ہے۔ اگر اللہ اکبر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آگ لگ گئی، جب آگ لگ گئی لوگ سارے بجھانے آئے، لیکن انہوں نے پرواہ کوئی نہیں، وہ پڑھتے گئے، جب نماز سے فارغ ہوا پوچھا کیا بات ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے، گھر کو آگ لگ گئی، مجھے تو نہیں پتا، یہ کیا ہے، یہی صورت حال تھی۔ مولانا عبداللہ رحمہ اللہ رضوی جو ہے جو مولانا عبد جبار کے باپ سے ہمارا سید داؤد رحمہ اللہ رحمہ ہوا گیا، اس کے دادا تھے، انہوں نے امر صاحب نے کیونکہ ان کو ادھر وطنہ سے نکال دیا گیا تھا، افغانستان سے نکال دیا گیا، صرف اس وجہ سے کہ وہ رکوع کے بعد رفع الیدین کہتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں یہ ہے رکوع کے بعد رفع الیدین کیسے کہتے ہیں کہ ویسے ڈال لگتا ہے کہ کوئی دیکھنا نہیں، یہ رکوع کیا ہے کہ یہ جو ہے کانوں تک جو ہے بات کہتے ہیں لو تک جو ہے پہنچے، اگر جو ہے یہ لو تک یہ بات پہنچے گی تو دائر انگلیاں اوپر چلتے ہیں،
یہ لیکن اگر لاہور تک انگلیاں پہنچے گی تو یہ کندھے کے ساتھ ہوگا. تو بہرحال مسئلہ کیا ہے یہ تو فرمایا وہ یوں میں بنا جو کچھ بھی آپ کی طرف اتارا گیا وہ وہی مطلوب ہے بتائیے غیر مطلوب ہے اور وہ جری ہے یا خفی ہے سب پہ ایمان لاتے ہیں. وما ان کے بعد خبرے کا یہ ہے مسلمانوں کے اندر وسط براتی کہ یہودی جو ہے وہ آپ کو نہیں مان عیسائی آپ کو نہیں مان ہم ان کو مانتے ہیں کہ ان کی طرف جو کتابیں آئی تھیں وہ بھی اللہ نے بھیجی تھی. یہ الگ معاملہ انہوں نے اس میں تحریف کی ہے تغیر کیا ہے تبدیلی کی ہے مانن تبدیلی بھی کی ہے اور لفظن تبدیلی بھی کی ہے. ادھر ہمارے بھی بعض لوگوں نے مانن تبدیلی کرنے کی کوشش کی ہے لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے. ان کی چوری جو ہے وہ پکڑی گئی ہے اور ان جو ہے اللہ اکبر مثلا کچھ لوگ کہتے ہیں رم سارے اللہ نے کیدم کفو ایدیکم وقیم الصلاۃ کفو ایدیکم اپنے ہاتھوں کو روک لو جلدی رفائی تیرنا کرو. کفو ایدیکم کرنا ہے کیا ہے تو ہم پوچھتے ہیں اللہ کے بندے پہلی دفعہ کیوں کرتے اور ہاتھ اوپر بھی لے جاتے پہلی دفعہ کرتے ہی نہیں. جب جماعت کے لیے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں تو اس وقت بعض بیوقوف ایسے ہیں اللہ کو ہے وہ کہتے ہیں دستور ہوتے تھے جو ہے یہ پاگل لوگ ہیں آگے ہوئے بات نہیں کہتے. ہم ایسے سب ملوث کرتے ہیں. یہ ان میں سے وہی لوگ ہیں جن کو دین گئی سمجھ رہی ہے وہ کیا ہے سنی سنائی باتوں پہ عمل کرتے. بھائی جب ہاتھ اوپر چلا گیا تو خود گر نہیں گئے کیا عجیب لوگ ہیں. تو بہرحال مالیا رات میں دیا سنتے کہ ادھر ہوتا ہے کہ ادھر ادھر آتا ہے اس سے روکا گیا. تو جو ہے لفظ ہے کہ ادھر وہ تو اوپر ہوتی ہے. بہرحال کیا ہے جو میں انہوں نے کا ماما من خبرے کا اور فرمایا یہی نہیں ہے بلکہ بالآخرت ہوں. تو یہ بھی یاد رکھیں بما انزل الیک وما انزل من قبلک بعد کا نہیں تھا جس کے بعد کیا آپ کے بعد وحی کا دروازہ بند ہے. اس لیے یہ ہے خود دلیل ہے کہ آپ کے بعد وحی نہیں آ سکتی ہوتی جس طرح من قبلے کا کہا تھا من بعد کا بھی کہا تو من بعد کا نہیں کہا. یہ اس بات کی پوری دلیل ہے کہ آپ کے بعد جو ہے وحی کا دروازہ بند ہے. اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے فرادی ہے اور جو ہے ملعون ہے. تو فرمایا کہ کیا بالآخرت ہم یو فرمایا یہی لوگ آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں جن کے اندر دل یہ حسد ہے وہ بالآخرت اصرار کیا درمیان ضمیر فصل لا کر زور بالآخرت یہی لوگوں کا ایمان ہے جس کا معنی ہے جو ان چیزوں کی پابندی نہیں کرتے ان کا آخرت میں ایمان صحیح ہے. تو آپ سمجھیں کہ جو بے نماز ہے ان کی کیا حالت ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں ان کی کیا حالت ہے جو روزے نہیں رکھتے ہیں جو ساری اوپر والی چیزوں کی پابندی ہے. تو میں اولئک علی ہدی من ربہم یہی لوگ علی ہدی اس ہدایت میں رہتے ہیں جو ان کے رب کی طرف سے آئی ہے کسی اور کی طرف سے نہیں ہے. پیغمبر اپنی طرف سے نہیں لایا کوئی اور نہیں راہ سے پھر اثر ہے یہی لوگ المفلح صحیح اور خالص کامیاب المفلح کا تو یہ مغلے پہ السلام ظاہر ہونا یہ کہتے ہیں یہ استغراق کی نکلی ہے کمال کی ٹھیک ہے کہ یہی لوگ کامل جو ہے کامیاب ہے کام ہے. اس لیے کہ خدا اصل میں اس کامیابی کو کہتے ہیں جو بڑی محنت اور مشقت کے بعد جسے ہم کہتے ہیں حدید و پھر حدید جو کھلاؤ لوہے کو لوہے چاہتے ہیں کوئی اور چیز کام تو لوہا کو لوہا کا محنت کی ضرورت ہے مشقت کی ضرورت ہے. یہی لوگ ہیں جو کیا ہے یہ کہتے تو یہ کیا ہے یہ پہلی آیت ہے. اب اس کے بعد جو ہے دوسری آیت کیا ہے اللہ اکبر تو فرمایا اللہ من کان عدو لجبریل فإنه نزل على قلبه بإذن اللہ. میں جو دشمن ہے جو ہوا کرے کیوں فإنه نزل اللہ کے حکم سے اتارا اس لیے اس کا کیا قصور ہے. اس لیے کہ یہودی کہتے تھے جبریل ہمارا دشمن ہے تو اس لیے ان کو کہا تو گیا تھا کہ بھائی جو ہے یہودیوں کے کسی اہل علم پہ وہی یہ نبی وسلم پہ اتارا. جس طرح ہمارے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کی شکل ملتی جلتی تھی. اللہ نے جبریل کو جو ہے علی کی طرف بھیجا اور وہ جو ہے کیونکہ شاید مطلب جو ہے جبریل اتنا ہی جو ہے بے علم ہے
وہ تو کوئی اس کو پتہ نہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، وہ تو جانتے ہیں تمہارے جیل کے اندر کیا ہے، پھر اللہ نے بھیجا ہے تو کیا ہے، اللہ کو نہیں پتا کہ میں نے کدھر بھیجا ہے، یہ کدھر چلا گیا۔ تو فرمایا کہ یہ واہ کا نظر دل میں مصدق لما بین یدیہ، پہلی کتابوں کا یہ مصداق ہے، اور دوسرا میں نا یہ پہلی کتابوں میں جو پیشین گوئی ہے اس کی تصدیق کرنا، دونوں معنی۔ پہلی کتابوں میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور قرآن کے بارے میں، آپ کی امت کے بارے میں پیشین گوئیاں کی ہیں، ہر پیشین گوئی محتاج ہے کہ وہ واقعہ تو یہ بتاتا ہے کہ یہ جو ہے وہ پیشین گوئیاں پوری ہیں، تو یہ ان کا مصداق بھی ہے اور ان کی تصدیق بھی کرتے۔ وہ ہدن اور سراسر ہدایت، ہدن مصدر ہے، کہانیاں نہیں کہا، ہدن کہا، یہ پیکر ہدایت ہے، سراسر ہدایت ہے، اور کیا ہے بشرا اور کامیابی کے بغیر للمؤمنین، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے، یقین کرنے والے، اللہ کی باتوں میں بھروسہ جو ہے کرنے والے۔ اس کے بعد پھر یہ جو ہے وہ آیت آتی ہے، اللہ اکبر، فرمایا الذین آتیناہم الکتاب، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے، تو کتاب یہاں مکتوب کے معنی میں وہ چیز جو لکھی گئی ہے، اس لیے کہ جب قرآن مجید گزرتا تھا آپ جو ہے وہ کاتبین واحد کو بلاتے تھے بھائی یہ لکھو، اور سب سے بڑے کاتب وہ حضرت زید بن ثابت تھے، اس لیے جب حضرت عمر ابو بکر صدیق کو ضرورت پیش آئی تو انہوں نے بھی زید بن ثابت کے ذریعے، اب اس کے بعد جو ہے عمر نے وہی عثمان نے بھی پھر زید بن ثابت کو اس کے ساتھ تین اور بات میں ان کو ملایا اور کہا بھی جو جب لغت قریش میں لکھو، اس لیے بعض جگہ آپ دیکھتے ہیں کہ کہیں الف کا اضافہ ہے اور کہیں الف نہیں ہے، اور کہیں کیا ہے مدد تابوت وہ لمبی کہاں ہے، کہیں جو ہے بولتا، تو جیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھوایا آج اسی کی پابندی، اگر اس کی پابندی نہ کی جائے تو مسئلہ بگڑ جائے، اس لیے کہ ہر کچھ عرصے کے بعد وہ انداز بدل جاتا ہے، کتابت کا انداز، تحریر کا انداز بدل جاتا ہے، اور مختلف لوگوں میں مختلف علاقوں میں تو قرآن تو تحریر کا شکار ہوتا ہے، اس لیے ہم اسی رسم الخط کی پابندی کرتے ہیں جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ ہمیں الذین آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب دی ہے، ان کی صرف کیا ہے یتلون حق تلاوت، وہ ویسے پڑھتے ہیں جیسے پڑھنے کا حق ہے، تو تلا یتلو پہ دو معنی ہم کرتے ہیں، ایک کا معنی پیچھے آنا اور ضحاک الحمد وفضا تلا کے پیچھے آنا، اس لیے کہ قرآن مجید ویسے پڑھا جاتا ہے جیسے جو ہے اللہ نے جبریل کو سنایا اور جبریل نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنایا، تو یہ ہے اس کے پیچھے آنا، پیچھے پیچھے آنا، تو پیچھے پیچھے چلنا۔ دوسرا معنی تلون کا معنی پیروی کا معنی کہ اتباع کرنا، اس لیے کا معنی ہے وہ یہ یسم حق کا تلاوت ہی وہ اس طرح پیروی کرتے ہیں جس طرح پیروی کا اپنی مرضی نہیں چلاتے، یتلون حق تلاوت ہی وہ اس طرح کی تلاوت کرتے ہیں جیسے کہ اولئک یؤمنون، انہی لوگوں کا ایمان جو اس طرح پڑھتے ہیں۔ تو امام بخاری وغیرہ دوسروں نے معنی کا یہ کیا، پہلا معنی کہ لفظ اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح اللہ نے جو ہے پڑھنے کا حکم دیا، اس کا بعد پھر وہ معنی اور مطالب سیکھے، تو فرمایا اولئک یؤمنون ومن یکفر بہ، جو حق تلاوت نہیں کرتا وہ کافر ہے، جو حق تلاوت نہیں کرتا، اس کے معنی کی پابندی، مطالب کی پابندی نہیں کرتا، اس سے عمل پیدا نہیں ہوتا، فرمایا من یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، وہی پکے ناکام ہے۔ اثر کا پھر میں نے کہا الخاسرون یہ استعارہ راکی الخاسرون پکا ناکام ہے، نقصان کرنے کا دونوں معنی ناکام ہونا بھی ہے، ہر طرف دنیا والا آخر آتا ہے تو ناکام ہونے والے اور گھاٹا اٹھانے والے ہیں۔ اس کے بعد پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے پھر
جو یہ بات فرمائی کہ شہر العلماء انزل فیہ القرآن ادھر للناس، یہاں کیا ادھر للناس تھا، یہاں ادھر سے سارے لوگوں کے لیے ہدایت ہے، کیونکہ میں نے بات بتایا کہ راستہ دکھاتا تھا تو مانتے تو صرف ایمان والے، لیکن دکھاتا سب کو ہمیں ادھر للناس وبینات من الہدی، اور ہدایت کھلے کھل دلائل، صرف یہ نہیں ہے کہ بات کیا نہیں ہے، اس کے دلیل بھی نہیں ہے، برہان اس کو کہتے ہیں بینہ، وہ بالکل صاف اور واضح ہے کہ کسی قسم کا اس میں خفا نہ بل فرقان یا ہدی للناس وبینہ ہدی بل فرقان، حق اور باطل، صحیح اور غلط، جائز اور ناجائز میں فرق ہے، فرقان کثرتی کو کہتے ہیں، معیار کو کہتے ہیں، ترازو سے کہتے ہیں کہ قرآن ترازو ہے، معیار ہے، اپنے عملوں کو، سیرت کو، کردار کو، جتنے بھی زندگی کے شعبے ہیں وہ ولادت سے لے کر وفات تک، وہ نجی جو ہے شخصی ہو، اجتماعی ہو، سیاسی ہو، تجارتی ہو، عدالتی ہو، اور کسی بھی شعبہ سے تعلق ہو جائے۔ آج ہماری صورت حال ہے، معیشت کہاں سے لیتے ہیں، اور سیاست کہاں سے لیتے ہیں، عدالت کہاں سے لیتے ہیں، اونچے کی کون سی بات ہے جو ہماری شریعت کے مطابق ہے؟ تو کیا کہا بینات میں والفرقان، اور وہ کیا ہے، کسوٹی ہے۔ پھر اس کے بعد پھر جو ہے واہ صورت یہ ہے نساء کے آخر میں یہ بات آگے فرمایا یا ایھا الناس، پھر ہے کتاب یا ایھا الناس، اے لوگوں قد جاءکم برہان من ربکم، قد جاءکم برہان من ربکم، برہان میں نے کیا مانا، وہ دلیل جو قطعی ہو، یقینی ہو، کسی قسم کا کفایت اور جنت ہوگی، تو قرآن برہان من ربکم، یہ پیغمبر، برہان کون ہے، پیغمبر ہے، اس کی سیرت، اس کا کردار، اس کی جو بھی ہر چیز اس کی ہے وہ ہمارے لیے دلیل ہے۔ فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور اس کے بعد کہا ہم نے أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، ہم نے تمہاری وہ نور، وہ روشنی اتاری جو کھلم کھلی ہے، یہ قرآن، تو پیغمبر اس کو برہان کہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی زندگی جو ہے ہر معاملے میں قطعی ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جہاں جو ہے آپ کی زندگی سے ہمیں جو ہے رہنمائی نہ ملتی ہو۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، جو بھی اللہ کے ایمان وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اور انہوں نے نور مبین کو مضبوطی سے وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اور مضبوطی سے انہوں نے نور مبین فَسَيُدْخِلُهُمْ، تو یقینی بات ہے کہ رحمت منہ، اللہ ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا، بفضل، اور اپنے فضل، احسان، کرم میں داخل، وَيَهْدِي إِلَيْهِ، اور اپنی تفصیل علاقے میں چلائے۔ تو جو اس نور کو مانیں گے اور جو پیغمبر کی زندگی کو اپنائیں گے وہ اللہ تک جو ہے وہ پہنچیں گے، اور اس میں کسی قسم کی بھی بات نہیں ہوگی۔ پھر اس کے بعد جو ہے یہ بات آگے آئی ہے، اللہ اکبر۔ فرمایا جو ہے آگے ہے قد جاءکم، جو ہے اللہ اکبر من اللہ، قد جاءکم من اللہ نور، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع، قد جاءکم من اللہ نور، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ غلط معنی کرتے ہیں کہ کہتے ہیں نور سے مراد قرآن، اس لیے کہ جہاں نور سے مراد قرآن انزلنا کا لفظ ہے، جس طرح کی یہ ہم نے انزلنا الیکم نور، تو یہ کہنا کہ نور ہے یہ بات غلط ہے۔ امام شافعی کا مشہور شعر ہے شکوت الی وکیل سوء حظی فارشدنی الی ترک المعاصی فإن العلم نور من اللہ ونور اللہ لا یؤتی للقاصی، تو فرمایا کہ قد جاءکم من اللہ نور، تو آپ کے سراج منیر ہیں، نور ہیں، اور کتاب مبین،
وہ کتاب مبین ہے، یہدی بہ اللہ من اتبع، یاد یہ کچھ ساتھی دلیل کہ ہی ضمیر جو ہے مفرد ہے، اوپر کیا ہے دو چیزیں ہیں نا، تو ضمیر کیا ہے مفرد، یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ کیا ادب تفصیلی ہے، یہ کیا ہے ادب، اور یہ بات غلط۔ مثلا قرآن حکیم سورۃ یا ایھا الذین اطیعوا اللہ ورسول جو ہے جو بھی تمہیں بات کہتا ہے اس کی مخالفت نہ کرو۔ سورت جو ہے اللہ اکبر، یہ کیا ہے سورت ہے، اس میں سورت انفال میں یہ میں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ، تو عنہ کیا ہے، عنہ ماں تو نہیں آیا، تو کیا دلیل ہے کہ دونوں چیزیں جب اب اللہ رسول ہے جدائی نہیں ہوتا، جو بات اللہ کہے گا پیغمبر وہی کرے گا، پیغمبر اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرے، اور اسی بھی معروف بات ہے اللہ رسول عالم کہتے ہیں، مانے کیوں نہیں کہتے، وہ ہے نا اللہ کا رسول، تو کیا آنا چاہیے عالم مانے کیا کہتے، تو یہ اس بات کی دکھائی گئی بات غلط ہے، جو ہمارے ساتھی سارے جو ہے میں نے دیکھا ہے جتنے میں ہمارے ساتھیوں نے تفسیر لکھی ہے وہ ساروں نے جو ہے وہی اس بات کو دلیل بنایا ہے کہ بھئی یہاں ضمیر کیا ہے مفرد ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دونوں ایک ہے۔ تو میں نے دو دلیلیں پیش کی، ایک تو کیا ہے کہ انزلنا ہے، جہاں قرآن مجید مراد ہے انزلنا الیک، یہاں انزلنا کا لفظ تو نہیں، اور دوسری بات میں نے کہی کہ یہ مفرد والی ضمیر باتیں یہ بھی بات غلط ہے، اسی لیے میں نے دلیل اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، جب اس کی بات سن رہے تو پھر اظہار کیوں کرتے ہو، اس لیے یہ ہم نے جو باتیں بنا لیتے ہیں ایسے ہی اور مٹی پہ مٹی مارتے جاتے ہیں، ایک نے جو کہہ دیا وہ پیچھے دوسروں نے بھی کہہ دیا، تو فرمایا یہ کیا یادی من اتبع رضوانہ، جو اللہ کی رضا کے پیچھے کرتے ہیں، کن کو ملتا ہے جو اللہ کی رضا خوشنودی چاہتے ہیں، جو اللہ کی رضا خوشنودی نہیں چاہتے ہیں ان کے لیے رہنما نہیں، ان کو یہ سیدھی راہ پہ نہیں ہے۔ تو میں نے سبل السلام میں زندگی کے جتنے بھی سبل السلام سلامتی کی راہ، حالانکہ صراط مستقیم تو ایک ہے لیکن اس میں گوشے بہت ہیں، جس طرح آپ کے گوشے پہ ہے نا تو کتنی رہیں اس میں، تو یہ کہ ہر رائن کہاں پہنچتی اور کتنی پہنچتی ہے یا جہاں پہنچنا کہ جو کوئی گرن جاتی ہے کوئی چھاڑی ہوتا ہے، تو فرمایا کہ کیا ہے من سبل السلام میں سلامتی کی راہوں پہ چلاتا ہے جو اللہ کی رضا کے پیچھے چلتے ہیں، اور فرمایا کیا ہے وَيُخْرِجُ مِنَ الظُّلُمَاتِ تاریکیوں سے الی النور، کس کی طرف لاتا ہے نور کی طرف جو ہے وہ لاتا ہے، اللہ اتنے ہی اپنی توفیق سے، اس لیے اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، اللہ کی توفیق کے بغیر اللہ کے حکم کے پتہ نہیں ہو سکتا، یہ ہم اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی انسان اٹھنا چاہے اٹھ نہیں سکتا، اللہ کی توفیق ہوگی، اللہ کی مشیت ہوگی، اللہ کی مشیت اور جو ہے رضا میں فرق ہے، تو اللہ کی مشیت کیا ہے وہ تکمیل سے چلتے ہیں، جو اللہ چلتے ہیں وما تشاءون الا ان یشاء، لیکن جو کیا ہے وہ نیک جو رضوان ہے وہ ہے جو اپنے پیغمبر اور وحی کے ذریعے بتائی ہے، تو وہ رضوان ہے اور وہ تکوین ہے، جس طرح میں کہتا ہوں کہ اب اللہ نے یہ تکوین بنائی ہے کہ ہاتھ سے ہم نے کیا پکڑنا ہے، کوئی انسان کہے نہیں ہاتھ سے نہیں پکڑا میں تو پیر سے پکڑوں، کیا کر سکتا ہے، کوئی کہتا ہے میں نے کان سے نہیں سننا میں تو آنکھوں سے سنوں، ہو سکتا ہے، تو یہ کیا یہ تکوین ہے جو اللہ نے بتا دیا بنا دیا، اس کے مخالفت ہوئی تو زندگی کا اثر حصہ ہے، زندگی کا اثر حصہ اس کا تعلق اللہ کی تکوین سے بنا کرتے جیسے بنا دیا ہے، اسے اب مولوی صاحب کہہ رہے ہیں میں نے تو جو ہے یہاں سے باہر کھا کے بعد جانا، چلے جائیں گے کیا نتیجہ نکلے گا، تھوڑا سا ہو سکتا ہے، تھوڑا سا پریکٹس کر لینا، وہ میں اکاڑے میں پڑھتا تھا تو والی بال کا جو ہے وہ میچ ہوا تو ایک ٹیم جیت گئی، اس کا جو کپتان تھا نا وہ سار کے بال لے کر ادھر جایا ہے انعام، تو یہ کیا ہے تھوڑا سا ہی ہو رہا ہے نا،
تو یہ کیا پریکٹس نے تھوڑی سی کی اتنی کر کے مقام کو سمجھا کر تو فرمایا کیا ہے اللہ اکبر وَيَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اور انہیں صراط مستقیم کی طرف جو ہے وہ دعوت دیتا ہے انہیں صراط مستقیم کی طرف جو ہے وہ بلاتا ہے تو یہ کیا ہے اللہ تعالیٰ اس طرح جو ہے میں نے بتایا نا کہ یہ جو ہے ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے قرآن اپنے بارے میں سب کچھ بتاتا ہے تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ ادھر ادھر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے قرآن جب سب کچھ بتا رہا ہے تو پھر قرآن خود کفیل ہے اور یہ بات طے ہے کہ اللہ کا کلام اس کا مقابل کوئی ہو سکتا ہے اللہ کے کلام خالق کے کلام پیغمبر کے کلام کے اندر بھی وہ شہیدی وہ مثال وہ جامعیت نہیں ہے جو اللہ کے کلام اللہ کے لیے آپ کہتے ہیں بولو کوئی کلام ہے کلام بولو تو یہ کیا اللہ تو شہنشاہ ہے وہ شاہ نہیں شہنشاہ شاہوں کا بھی وہ شاہ وہی جو ہے لمن الملک اور ایک دن ہوگا لمن الملک للہ الواحد القہار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب تو فرمایا کہ کیا ہے یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے وہ سب سے جو ہے اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کرتا ہے اب اس کے بعد جب ہم کو پھر چھوڑتے ہیں اس آیت کی طرف آتے ہیں جس سے میں نے آغاز کیا اس آیت سے میں نے آغاز کیا تھا سورہ ابراہیم کی آیت ہے تو سورہ ابراہیم کی آیت سے ہم نے آغاز کیا تھا تو اس میں کیا الف لام را پھر بھی وہی بات آ گئی نا الف لام را اور وہ پھر مفسرات ہیں اس کا معنی نہیں جان سکتے لیکن الف کی درد نے کیا لام کی درد نے کیا را کی یہ الگ تو یہ کہنا تو یہ لام پھنسا ہے تو 40 نیکیاں ہوئی تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ کہنا کہ بھائی لفظوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے بات غلط لفظ بھی خیر کا باعث لفظ بھی خیر کا باعث ہے برکت کا باعث ہے اس لیے جو قرآن مجید جو ہے صرف الفاظ کی پکڑ دے گا تو کیا ہے معنی سیکھے جائیں جو ہے کیا ہے اس لیے کہ مثلا قرآن مجید کہتے ہیں یا ایھا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون حتی تعلموا ما کہ تمہیں پتا ہو جو میں کہہ رہا ہوں کا معنی کیا یہ نہیں ہے کہ انسان کے اللہ مانو بلی اللہ مانتے تو کیا ہے ایک ہی نقطے سے محرم سے میں کیا ہے دعا دیتا رہا اور ذرا پتے رہے ایک ہی نقطے میں تو یہ کیا ہے جب میں تمہیں پتا ہو کہ میرے منہ سے کیا نہیں اس کا معنی کیا ہوا کہ کم از کم وہ صورتیں جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں کم از کم ان کا تو معنی کیا ہے یاد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے زیادہ نہیں ہے تو چلو جو ہے وہ کیا ہے کل اللہ تو سارے پڑھتے ہیں اور یہ کیا ہے فاتحہ تو کم از کم ہم ان کے معنی جانیں اور جو ہم تسبیحات تحمیدات کہتے ہیں ان کے معنی جانیں التحیات میں جو ہے کرتے ہیں وہ آہستہ و تحیات کے بعد آگے تو اس میں بھی تھوڑا سا اشارہ کر ہمارے نزدیک پہلا جو التحیات ہے جو ہے مثلا ابھی ہم نے سیرت سے پڑھی تھی نا تو تھوڑا سا یاد ہوئے پہلے بھی اتنا پڑھا جاتا تھا جتنا دوسرے میں پڑھا جاتا لیکن الگ ہے کہ آپ عموماً آپ سے جو ہے پہلے میں تکلیف شامل ہے لیکن یہ بات درست نہیں ہے جس طرح بھی کہتے ہیں کہ اللہ وسلم کہہ دیا نماز واقع ہوگی ویسے کیا کہتے ہیں ہر وقت کی ضرورت کرو تو یہ نماز میں جو یہاں کیوں نہیں پڑھتے ہو تو جہاں ثابت ہے وہ پڑھتے نہیں ہے جہاں ثابت نہیں ہے وہ کیا ہے جو ہے اذان سے پہلے اذان کے بعد بشرطے کی تحقیق کرو بشرطے کے تحقیق کرو تو پھر بڑی لے سے تحقیق کرنا ہو تو پھر کدھر جاتا ہے اور یہ عجیب بات ہے جو عجیب بات ہے کہ مولانا جو ہے محمد سعید بریلوی سے انہوں نے بخاری کی شرح بھی لکھی ہے اور مسلم کی شرح بھی مسلم کی شرح میں ایک جگہ پر جا کر لکھتے ہیں کہ بھائی 8ویں صدی تک یہ صلاۃ کا رواج نہیں 8ویں صدی تک بھائی پھر دین تو نبی طرف سے ختم ہو گیا
جو آپ کے دور میں دین ہی تھا، بعد میں دین کہتے ہیں، تو پھر ساتھ ویسے ہی پیش کرتے ہیں کہ ایک آدمی کو چھینک آئی، اس نے الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، تو حضرت عبداللہ کیا بھی میں بھی یہ کہتا ہوں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھینک کے وقت یہ نہیں سکھایا، صاحب یہ بھی لکھتے، لیکن پھر کیا کہتے ہیں آگے کیا کہتے ہیں، پھر جو ہے وہ کیا ہے، یہ بہرحال مسئلہ کیا ہے، تو یہ جو ہے بات درست نہیں ہے۔ تو فرمایا کتاب عظیم کتاب ہے، یہ ترمیم تعظیم کے لیے، السلام علیہ کیا ہے، کتاب عظیم کتاب ہے، کامل کتاب ہے، تو یہ ترمیم تعظیم کے لیے ہے۔ جس طرح کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ عہد پوچھے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن، الذین آمنوا جو لوگ ایمان لائے ولم یلبسوا ایمانهم بظلم، اور انہوں نے ایمان کے ساتھ ظلم کی آمیزش نہیں کی، لم یلبسوا اولئک لهم الامن، امن انہیں کے لیے ہم لوگ، آج ہمارا امن کیوں نہیں راہ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہمارے ایمان کے اندر کیا آمیزش ہے، اتنی بدعتیں آ گئی ہیں کہ انسان تصور بھی نہیں کرتا، اتنی بدعتیں آ گئی ہیں کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کرتا۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمان میں تو عرض کیجیے ایوہ لم یلبسوا، کس انسان نے ظلم نہ کیا؟ کیوں؟ ظلم کی تین صورتیں، ظلم کی سب سے اچھی صورت کیا ہے کہ انسان اپنے اوپر ظلم کرے، اپنے اوپر ظلم کرنا کیا ہے، اللہ کی نافرمانی کرے، اور روزہ نہیں رکھے گا تو کس کا کیا ہے وہ گناہ کس کو جائے، نماز نہیں پڑھے گا کس کا، میں نے آپ میں تو لوگوں کا بھی حق ہمارا کیا ہے نا، لیکن جہاں کیا ہے اس کا اس نے یہ پہلا تھا، دوسرا کیا ظلموں کا حق طلب ہے، اپنے جس طرح آج کل بھائی بھائی کا حق طلب کر رہا ہے کہ باپ بیٹے کا، بیٹا باپ کا، ماں بیٹی کا، کوئی جو ہے وہ حد ہی نہیں رہے گی۔ تو دوسرا ظلم کیا ہے، ایک دوسرے کا حق پانا، تیسرا ظلم کیا ہے وہ اللہ کے ساتھ شرک کر، تو یہ سب سے بڑا، تو میں علم کا اسنا قول رکمان لیتے ان ظلم اور شرک عظیم کیا ہے، یہ ظلم یہ شرک عظیم، تو مراد کیا مراد یہاں شرک ہے، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم سے مراد کیا ہے کہ شرک کی آمیزش نہیں کی، لیکن آج کیا شرک کا بھی آمیزش ہے، کوئی جو ہے کسی کو قبر والے سے جو ہے وہ بھیجے مانتے ہیں، کسی سے رزق مانتے ہیں، کوئی دھندا بخش ہے، کوئی گنج بخش ہے، پتہ نہیں کیا کیا بخش ہے، تو کیا ہے سب کچھ اللہ ہے، اللہ کے ساتھ کوئی دھاتا نہیں، کوئی بخش نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی تندرستی نہیں دے سکتا، کوئی بیماری سے بچا نہیں سکتا، لیکن آج سب کچھ جو ہے وہ تو فرمایا کیا ہے اللہ اکبر لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ، تو اب کیا بتایا یہ جو ہے وہ کیا ہے مقصد کیا آ گیا لِتُخْرِجَ النَّاسَ کہ آپ لوگوں کو یہاں کیا الناس آ گیا لِتُخْرِجَ النَّاسَ، سب انسانوں کو پیغمبر سارے انسانوں کو ایمان کی دعوت دیتا ہے، جو مان جاتے ہیں وہ دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب، لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ، تاکہ آپ جو ہے وہ لوگوں کو تاریکیوں سے نور روشنی کی طرف، نور مفرد ہے دیکھیں روشنی ایک ہے اور تاریکیاں بے شمار ہیں، ظلمات کیا ہے گناہوں کی اتنی قسمیں حاضی کوئی بدعتوں کی اتنی ہے، تو تاریکیاں بے شمار ہیں لیکن روشنی ایک ہی ہے، وہی ایک ہی ہے، وہ وہی نور ہے، تو فرمایا اِلَى النور بِإِذْنِ رَبِّهِ، اپنے رب کی توفیق سے، اگر اللہ کی توفیق نہ ہو تو انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا، اس لیے ہر وقت اللہ سے ایمان رکھنا، الرحمن علم القرآن، قرآن کس نے سکھایا الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمہ البیان، خلق الانسان، تو نے انسان کو علمہ البیان اور اس کو اظہار معافی ضمیر طریقہ بتایا کیسے بول، اور خلق الانسان، الانسان کامل انسان، اللہ سے پیغمبر سے بڑا کوئی ایک معنی خلق الانسان، اسی نے ہر انسان کامل انسان کو پیدا کیا، پیغمبر کو پیدا علمہ البیان، اور اسے کیا ہے بیان سکھایا، اور پھر وہ صورت پیچھے نساء کی ایک عہد ہے فرمایا
اللہ لولا فضل اللہ علیک ورحمۃ لہمت طائفۃ منہم ان یضلوا وما یضلون الا وما ينظرون وأنزلنا عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله آغاز اس میں ہوا ہے لولا فضل اللہ علیک اگر آپ پہ اللہ کا فضل نہ ہوتا اور ورحمت لہمت طائفۃ میں یہ منافق جو ہے سارے پکا کر چکے تھے ذلو کا کیونکہ پیچھے واقعہ ہے کہ ایک بنو بیرک کا جو ہے وہ 3 بھائی تھے اور تینوں ہی جو ہے بڑے ایک دوسرے پر سے بڑھ کر جو ہے وہ شرارتی تو انہوں نے جو ہے ایک گھر سے چوری کی اللہ اکبر اصلیہ بھی چوری کر دیا اور ان کا آٹا بھی چوری کر دیا لیکن اللہ جب چاہے تو اس بوری میں سوراخ تھا وہ جو ہے وہ سوراخ سے آٹا جو ہے کیا ہے گرتا گیا تو پتہ چل گیا کہ یہ کیا ہے کہ کدھر گیا تو انہوں نے وہ کیا ہے پھینک دیا ہے یہودی کے ان کا گھر یہودی کا ساتھ ہے تو وہ کہنے لگے نہیں یہ دیکھیں بھائی چور وہی ہے نا جس کے گھر سے چوری برآمد تو یہ دیکھیں مال کس سے برآمد ہوا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے آپ کسی بات ماننے لگے تب اللہ نے فرمایا محمد طائفۃ ان یضلوا وما یضلون الا انفسهم وما یضرونک من شیء اپنے آپ کو وما یضرونک من شیء آپ کو گناہ نہیں بناتے کان فضل اللہ علیہ لولا فضل اللہ علیہ ورحمتہ محمد طائفۃ ہے تو مانا کیا ہے پیغمبر بھی اللہ کی رہنمائی کے بغیر نہیں بچ سکتے ہم کیا بولیں کس بات کی بولیں پیغمبر کو بھی یہ کہا ہے لولا فضل اللہ علیہ اگر اللہ کا فضل ہوتا محمد طائفۃ ذلو وما انزل اللہ علیہ کتاب والحکمۃ وانزل اللہ علیہ کتاب والحکمۃ وعلمک ما لم تکن جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے علامہ العالم کیا ہے علامہ کا معلوم تو ہوتا اسی سے کچھ لوگ جو ہے یہ علامہ کا معلوم تو ہوتا مانا کیا آپ ماکان بما یکون کو جانتے کیا کہتے ہیں آپ ماکان بما یکون کو جانتے ہیں کوئی چیز نہیں دے کہ علامہ معلوم تو ہم کہتے ہیں کہ اگر یہی ہے تو پیچھے آیا ہے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا کتاب جو ہے یعلمکم ما لم تکونوا پیغمبر کیا ہے یعلمکم ما لم تکونوا جو تم نہیں جانتے تو پھر آپ بھی کیا ہوگے ماں کام کا ہماری کون کیا کیونکہ وہی لفظ ہے نا ماں لم تکونوا تعلمون ادھر بھی ہے ماں لم تکون تعلمون تو صورت حال کیا ہے کہ آپ جو ہے جب قیامت کا دن ہوگا اور پہ لوگ جو ہے وہ لوگ جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں محتاج ہو گئے تھے وہ بھی اور پہ جائیں گے تو جو ہے ان کو روک دیا جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ یہ تو میرے ساتھی ہیں میں ان کا لا تدری ما احدث بعدک ان کا لا تدری ما احدث بعدک پتہ نہیں ہے تیرے بارے میں کیا کیا بدعتیں کیا یہ کیے ہیں تو پھر آپ چھوڑ کر لے من بھائی رہی پھر آپ ان کو جو دستکاری بہرحال مسئلہ کیا ہے تو یہ دین میں رب کے صراط العزیز اللہ کسی کا العزیز عزیز کیا ہے جو سب سے غالب عزیز کیا ہے سب سے غالب ہو کوئی بھی اس سے غالب نہ آ سکتا کوئی بھی اس کے درمیان اس کے ارادے کا حائل نہ ہو سکتا فعال لما یرید فرمایا الحمید ستوبہ سے بعد ہے کوئی تعریف کرے یا نہ کرے لیکن اس کی حد صرف اس قابل ہے کہ اس کی تعریف کی تو تعریف کا محتاج نہیں ہے اس لیے حضور اکرم نے فرمایا سارے انسان اگر جو کیا ہے اس انسان کی طرح ہو جائے جس نے پلک بھر کی جو اللہ کا کیا ہے نافرمانی نہیں کی اور مازاد کی بھول کی ہے میرے اقتدار ذرہ برابر میں اور سارے ابلیس بن جائیں ہر وقت اللہ کی نافرمانی کرے مازاد کی بھول کی ہے میرے اقتدار میں میرے اختیار میں کوئی کمی نہیں ہوگی تو فرمایا کیا ہے اللہ اکبر الذی لہ ما فی السماء وہ اللہ کون ہے حمید کون ہے الذی لہ ما جو کچھ آسمانوں میں ہے وما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے تو نہ آسمانوں کی کوئی چیز اس کی ملکیت سے باہر ہے اور نہ زمین کی کوئی چیز اس کی ملکیت اور تخلیق سے باہر ہے جب تخلیق اس کی تو ہمارا کوئی اور کون ہو سکتے تو
فرمایا جو ہے الذین هم ویل للکافرین، لیکن جو منکر ہیں کافر ہیں جو من عذاب شدید، ان کے لیے تباہی ہے، بربادی ہے اس عذاب سے بہت ہی سخت۔ شریعت کہ آگ کے عذاب سے کوئی عذاب زیادہ سخت نہیں ہے، معروف حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا ایک آدمی جو ہے اس نے کبھی اس کا سر درد نہیں، کوئی دکھ اور تکلیف نہیں ہوئی تو اسے دوزخ میں ایک دکھی نہیں ہے۔ پھر سے پوچھا جائے گا بھیا انسان بتاؤ آرام کیا ہوتا ہے، سہولت سکھ چین، یار مجھے تو نہیں پتا سکھ کیا ہوتا ہے، صرف ایک دکھی اور جتنا دے رہا ہے نا اسے۔ اور ایک انسان ہے جو دنیا میں اللہ نے اس کو جو آزمایا تھا، کیوں؟ اس لیے بات کو دے کر جو ہے اسے شکر کی آزمائش ہے، بات کو معروف کر کے شکر کی چیز ہے، صبر کی۔ تو ہماری زندگی یا صبر ہے یا شکر ہے، تو اس کو کیا ہے ساری عمر اس نے دکھ ہی جھیلے، تکلیفیں جھیلے، اس کو جنت کے ایک جھانکی دکھائی۔ اس کے بعد پوچھا جائے گا انسان بتا کوئی دکھ کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں نا مجھے تو پتا نہیں دکھ کیا ہوتا ہے، تکلیف کیا ہوتی ہے۔ صرف فرمایا غیر الکافرین الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا، یہ کون ہے؟ یستحبون الحیاۃ الدنیا، یہ دنیا کو آخرت میں ترجیح۔ کیا آج ہماری حالت یہ کیا اما من طغى وآثر الحیاۃ الدنیا فإن الجحیم ہی الجحیم، اما من کیا ہے طغى، یہ طغیان ہے، کیا طغیان؟ آثر الحیاۃ الدنیا، دنیا کی زندگی کو ترجیح دی دنیا کے ساتھ۔ آج ہم سارے کیا ہے اسی کے پیچھے لگے، ہر انسان کو مال بنانے کی فکر ہے۔ نبی فرمایا ایک دور آئے گا جو ہے انسان کو مال بنانے کی فکر ہوگی، اسے یہ پرواہ نہیں ہے جائز طریقہ یا ناجائز طریقہ ہے۔ تو فرمایا کیا ہے الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا ویصدون عن سبیل اللہ، اور اپنی اس طرز عمل سے اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، خود بھی اللہ کی راہ پہ نہیں چلتے اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں۔ کیسے روکتے ہیں؟ یہ لوگوں کے وجہ اس کے اندر کبھی یہ اعتراض کرتے ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ اعتراضات کرتے ہیں، جس طرح آج بہت سارے مسلمان نام کے ہیں لیکن وہ قرآن آیات پہ اعتراض، حدیث تو چھوڑیں، حدیث پہ اعتراض کرنا ہے، قرآن آیات پہ بھی اعتراض کرنا، اور رشدی نہیں تو کون کہنا اگلے جہان جو ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بہت جو ہے علامہ فہامہ قرار دیتے ہیں اور وہ قرآن آیات کی تعریف کرتے ہیں، ان میں تبدیلی کرتے ہیں۔ فرمایا یدعون اولئک فی ضلال بعید، فرمایا یہی لوگ ہیں ضلال بعید میں، گمراہی میں۔ تو اللہ ہمیں راہ راست پہ چلنے کی توفیق دے، اس کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ اور مولانا صاحب اللہ ان کی محنت کو قبول کرے اور دنیا میں بھی یہ ان کے لیے سعادت خوش بختی کا باعث ہے۔ اور جو ان کے ساتھی دل تو اکٹھا تو کوئی نہیں کرتا، ہاں ان کے ساتھی تعاون کرتے ہیں تو یہ اگر ساتھی تعاون نہ کریں ایسے کون سی یا کون سا اس کا رہ گیا ہے، اگر کوئی فیکٹری ہے کوئی کام ہے، ہمارا کیا ہے ساتھی، اللہ اس کی محنت کو بھی قبول کرے، اور جو ساتھی اس کا تعاون کر رہے ہیں ان کا حوصلہ بڑھا رہے ہیں، ان کا بھی اللہ جو ہے وہ محنت کو قبول کرے، اور یہ ان کے لیے مزید اللہم اجعل رشدهم وعلما من شرورها ووفقهم لما تحب وترضى، اللہم اجعل رشدهم وعلما من شرور انفسهم ووفقهم لما تحب وترضى، سبحان ربك رب العزة عما يصفون